अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, कुछ दिन पहले पंजाब रोजगार स्कीम शुरू हुई थी जिसमें आपको 5 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है, मगर एक बहुत ही बड़ी कंडीशन है कि आपका बिजनेस प्लान ऐसा हो जो गवर्नमेंट को पसंद आए, जो प्रॉफिटेबल लगे, तभी आपको ये लोन मिलेगा। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको तैयार करनी आती हो जो आपने इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ ही जमा करवानी होती है। उसको कैसे बनाते हैं ये भी आप इसी वीडियो में जानोगे पूरी तफसील के साथ। आई विल ट्राई हार्ड टू गिव यू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट मेकिंग दिस बिजनेस प्लान एंड इन रिटर्न I want all of you to please give your feedback by liking this video and subscribing to this channel. It will be helpful for me and for this channel as well. इस लोन स्कीम पर अप्लाई करने का मेथड देखने के लिए आप मेरी ये वीडियो देखें। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे आपने इस पर अप्लाई करना है बिना किसी दुश्वारी के। So let me demonstrate you how you can make a good business plan for getting this loan for sure. जैसे ही आप पंजाब रोजगार स्कीम की इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये इंस्ट्रक्शन का बटन मिलता है। इसको ओपन करें तो जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आपको ये फॉर्मेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। 4 किस्म के ये डॉक्यूमेंट है जो आपने इस लोन के साथ जब आप फाइल कर रहे होंगे अपनी एप्लीकेशन, उसके साथ में आपने अटैच करने हैं, जो कि बहुत अच्छा होगा अगर आप साथ ही कर देंगे। इससे आपका जो लोन है उसकी अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको साथ में सबमिट नहीं करते, आप कहते हैं मैं बाद में जमा करवा दूंगा, तो बैंक के पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा कि वो आपको ये लोन क्यों दे। ना तो उनके पास आपका बिजनेस प्लान होगा, ना फिजिबिलिटी रिपोर्ट होगी, तो वो ये एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे कि आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं या नहीं। यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो आपका एक नंबर जनरेट होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर। उसको लेके आपने बैंक में जाना है और वहाँ पे जाके आपने 2000 रुपये की फीस नॉन रिफंडेबल जो होगी वो आपने सबमिट करवानी है। तो जब आपका ये सब कुछ प्लान साथ में जमा हुआ होगा और आपकी फीस भी जमा हो जाएगी, देन आपको लोन मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये बिजनेस प्लान बनाना कैसे है। आप ये चारों डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेने हैं। तो ये आपके सामने इस तरह से MS वर्ड फॉर्मेट में ओपन होके आ जाएगा। मैंने ये पूरा प्लान यहाँ पे नीचे बनाया हुआ है। ये इस तरह के 6 सेक्शन है जिसे हमने यहाँ पे कंप्लीट फिलअप करना होता है अपने बिजनेस प्लान के साथ। तो नीचे चलें तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितनी भी वैल्यूज़ हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे वो सभी एनुअल बेसिस पे होंगी, यानी जो कैलकुलेशन रेवेन्यूज हम बताएंगे उसको मंथली निकालने के बाद जो एनुअल उसका खर्चा बनेगा वो हम टोटल में बताएंगे। तो इसके लिए मैंने ये इसकी सेम कॉपी नीचे बनाई है ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि आपने किस सेक्शन में क्या करना है। ये देखिए, मैंने ये प्लान बनाया है एक वाटर कंपनी का, यानी एक वाटर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा। आप ये सेम वैल्यूज़ अपने किसी भी बिजनेस पे अप्लाई कर सकते हैं, बट तरीकाकार आपने यही फॉलो करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा, जैसे मैं लिखा लाहौर वाटर सप्लाई, कोई भी नाम हो सकता है। एप्लीकेंट का नाम है ये। उसके बाद ये लोकेशन है जी लाहौर में है और इस डेट को ये इसने अप्लाई किया तो ये बन गया इसका। लोन अमाउंट यहाँ पे उसने 10 लाख रुपए ली है। ये एक फर्जी अमाउंट है, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आप उसके बारे में ज़रा मार्केट एनालाइज कर लीजिएगा कि कितनी अमाउंट चाहिए होगी उसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हम ऐसे ही फर्जी अमाउंट लिख देते हैं, इतने में काम हो जाएगा। बाद में पता चलता है कि जब हम अपनी इक्विटी जमा करवाते हैं या बैंक इसकी डिमांड करता है या आपको बिजनेस प्लान देखता है तो वो फिट ही नहीं बैठ पाती। तो बेटर है कि आप एक आइडिया रख लें। वैसे ये जो बिजनेस प्लान मैंने यहाँ पे बनाया है इसके लिए 40-50 लाख चाहिए होते हैं। मैंने छोटी अमाउंट इसलिए लिखता हूँ, जैसे मेरे रेगुलर व्यूअर्स को पता होगा कि आपको जमा नफी करने में ज़रा आसानी हो जाती है और समझना भी आसान हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे डिटेल ऑफ मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट, यानी जो आपने बिजनेस स्टार्ट करना है उसकी मशीनरी वगैरह वो सारे की एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी होगी और वो क्वांटिटी कितनी होगी। जैसे ये एक पानी का कारोबार है तो ये वाटर प्लांट उसके लिए चाहिए होगा जिसकी क्वांटिटी मैंने लिखी 1 और रेट उसका 5 लाख लिखा है। और यहाँ पे ये वही 5 लाख आ रही है क्योंकि क्वांटिटी, ये देखिए क्वांटिटी और मल्टीप्लाई होगी रेट के साथ और यहाँ पे उसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। फिर वाटर पम्प्स है, यानी 3 वाटर पम्प चाहिए होंगे तो वो 3 लाख यहाँ बन गया। वाटर बोटल्स मैंने इनिशियली 500 लिखी हैं, 100 रुपये उसका आजकल रेट चल रहा है मार्केट में एक जो खाली बोतल है, तो 50,000 ये हो जाएगी। फिर वहाँ पे बैठने के लिए, आने जाने के लिए कोई फर्नीचर की ज़रूरत पड़ सकती है तो हम यहाँ पे वो लिख लेंगे। अगर आपके बिजनेस में ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने यहाँ से इंसर्ट रो कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पे आपने मज़ीद अपनी आइटम्स लिखते जाना है। फिर बाद में यहाँ पे जितना हो जाएगा उतना आपने टोटल यहाँ पे कर देना। इसके बाद आ जाता है दूसरा हेड, डिटेल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी आपके बिजनेस में जो ह्यूमन रिसोर्स, लेबर, स्टाफ वो यूज़ होगा वो कितना होगा। इस बिज़नेस के हवाले से बताता चलो, इसमें एक सुपरवाइज़र होता है, कुछ वाटर डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, एक आधा अकाउंटेंट होता है। अकाउंटेंट की सीट ऐसी होती है जो ऑनर है वो खुद भी इसको सर अंजाम दे सकता है, तो ज़रूरी नहीं वो अकाउंटेंट ही हो। आप अगर ऐसा कारोबार करना चाहते हैं जिसमें आप खुद ही उसके अकाउंटेंट भी हैं, उसके मालिक भी हैं, तो आप अकाउंटेंट की जगह पे खुद का लिख सकते हैं, या ये अगर वैल्यू आप डिलीट भी कर दें तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे देखिए सुपरवाइज़र जो 1% है उसकी एस्टिमेटेड मैंने 20,000 सैलरी रखी है, टोटल उसका एनुअल इतना बनेगा। याद है ना आपको जितनी वैल्यूज़ देनी है
وہ اینول ویلیوز دینی ہے. اس کے بعد واٹر ڈلیوری بوائز میں نے انیشلی 5 رکھے ہیں, ان کی 10,000 روپے سیلری منتھلی ہوگی, ٹوٹل 50,000 اور سال کا یہ 6 لاکھ بن جائے گا. پھر اکاؤنٹنٹ یہ ہے کہ اس کی 15,000 سیلری رکھی ہے, اس کا سالانہ 1,80,000. تو یہ آ گیا ہمارے پاس ہیومن ریسورس کا ٹوٹل 10,20,000 روپے. ڈیٹیل آف آپریشنل بزنس, یعنی جو بزنس رن کرنے سے پہلے دن سے اسٹارٹ کرنے لگے ہیں تو اس کا رینٹ, یوٹیلیٹی, مینٹیننس پہ کیا خرچہ آ رہا ہے. رینٹ ہوگا اگر آپ کا تو آپ لکھ دیں گے آپ کی کتنی شاپس ہیں, 1 2 3 4 5 جتنی ہوگی, اور اس کا جو منتھلی رینٹ بنے گا اس کو آپ نے 12 سے ملٹیپلائی کرنا ہے, اور یہاں پہ آپ نے ٹوٹل لکھ دینا ہے. یوٹیلیٹی سے مراد ہے وہاں پہ بلز جتنے بھی آتے ہیں, پانی کے, بجلی کے, سارے بلز ٹوٹل کریں گے آپ, اس کو بتا دیں گے یہاں پہ 25,000 روپے میرا بنتا ہے ٹوٹل ایک بل کا, یا اگر ایک سے زیادہ بلز بھی ان کا ٹوٹل آپ یہاں پہ کریں گے, اور اس کا جو اینول بل ہوگا وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے. پھر مینٹیننس پہ پوچھ رہا ہے بھی مینٹیننس کتنی کرنی ہے. جیسے ہم نے اوپر یہاں پہ یہ 4 چیزیں لکھی تھی, ان چاروں کی مینٹیننس ہو سکتی ہے, کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس میں, تو میں نے یہ 4 یہاں پہ لکھا ہے, اور اس پہ میں نے اسٹیمیٹ دے دیا بھی 1,20,000 کے راؤنڈ اباؤٹ میرا خرچہ ہو جائے گا. یہ ویلیوز آپ نے اصلی دینی ہے تاکہ پروجیکٹڈ اماؤنٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک لگے اور آپ کے جو اپروول کے چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں. اس کے بعد کوئی ادر چیزیں جو یہاں پہ آپ کے حساب سے انہوں نے مینشن نہیں کی ہوئی یا یہ بھول گئے ہیں, تو اس کی آپ ادر میں لکھ سکتے ہیں. ویلیو بھی اتنی کوانٹٹی یہ ہوتی ہے اور اس کا اینول کوسٹ یہ بنے گی. میں نے جو انٹر کی تھی ویلیوز, اس کا اینول کوسٹ 4,20,000 بنتا ہے, تو وہ ٹوٹل یہاں پہ آ گیا. نیچے اس کی جو سمری بنانی ہے نا, ایکچولی وہ سمجھنے والی بات ہے ساری, کیونکہ اکثر لوگ اسی میں مسٹیک کرتے ہیں بھی ایکچولی ان چیزوں کا مطلب کیا ہے. تو آپ اس کو دھیان سے دیکھتے جائیے گا ساتھ ساتھ. ٹوٹل پروجیکٹڈ کوسٹ اب آ گئی جی. اچھا جی, اب ٹوٹل کس چیز کا جی, ٹوٹل کوسٹ آف مشینری. یہاں پہ مشینری کون سی ہے, مشینری یہ والی ہے جو ہم نے ٹوٹل یہ بتائی ہے. اس کا ٹوٹل اپنا آ گیا 9,10,000 روپے, وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا. پھر آ گیا ٹوٹل کوسٹ ہیومن ریسورس, جیسے ہم نے ابھی سیلریز وغیرہ یہ ساری لکھی ہیں, تو 10,20,000 روپے اس کا ٹوٹل آ گیا, اس کو ہم نے یہاں پہ لکھ لیا. پھر کیا آ گیا, کوسٹ آف آپریشنل ایکسپینسز. تو یہ آپریشنل ایکسپینسز ہمارے پاس آ گئے ہیں بھی, یہ ہمارے آپریشنل ایکسپینسز ہو سکتے ہیں اتنے, تو ہم نے اس کو یہاں پہ لکھ دیا. اب ان سب کا ٹوٹل کیا ہوا, ان سب کا ٹوٹل ہو گیا 23,50,000 روپے. اس کے بعد یہاں پہ یہ جو ہے پروجیکٹڈ سیلز ریونیو اسٹیٹمنٹ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی کے بیس پر یہ جو آپ کا نیٹ سیلز نکلیں گی, اسی کے بیس پہ ہی آپ کا جو بزنس پلان جو ہے وہ اسٹرکچر کرتا ہے پورا. اس لیے میں نے شروع میں بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ اینالائز کر لیں مارکیٹ میں بزنس کا جو آپ کرنا چاہتے ہو, کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے, کتنے ایکسپینسز پڑتے ہیں. ظاہری بات ہے جو بندہ یہ بزنس کر رہا ہے وہ آپ کو ایگزیکٹ ویلیوز تو نہیں دے گا, لیکن آپ اندازہ ضرور لگا سکتے ہو. تو وہی اندازہ آپ نے اچھے طریقے سے, جیسے میں سمجھا رہا ہوں ویسے آپ نے یہاں پہ بنا کے اس کو سینڈ کرنا ہے اپلیکیشن کے ساتھ. تو پہلے دیکھیں تو یہ پروجیکٹڈ سیلز میں نے دیکھا جی, میرے واٹر بوٹلز ہیں, میں نے اندازہ لگایا جو روزانہ کی 70 سیل ہوں گی, اور ایک یونٹ کی پرائس 150 ہے, تو یہ ٹوٹل ایک سال میں 37,80,000 روپے کی سیلز ہو جاتی ہیں. آپ کیلکولیٹ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہو. کیونکہ میرے پاس یہ واٹر بوٹل سیل کرنے کے لیے ہے تو میں نے صرف ایک آئٹم لکھی ہے. اگر آپ کے اسٹور پہ یا کسی چیز کا جو آپ بزنس کر رہے ہو وہ ایک سے زیادہ ہے تو اس کو ایڈ کرتے جائیں. اسی طرح اس کی ایک کوانٹٹی اماؤنٹ نکال لیں, پھر اس کے ایک یونٹ اماؤنٹ نکالیں, اس کو 30 کے ساتھ پہلے ضرب کریں, اس کو پہلے آپس میں ضرب کریں, پھر اس کو 30 کے ساتھ ضرب کریں, پھر جو اماؤنٹ نکلے اس کو 12 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں, تو آپ کے ٹوٹل سیل ویلیو آ جائے گی. جب آپ کی یہ ٹوٹل سیلز نکلائی بھی, آپ نے اتنی سیل ہو جائے گی آپ کی ایک سال میں, دین یہ آ جاتی ہے آپ کی پروجیکٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ, جس کی بیس پہ آپ کا سارا بزنس جو ہے یا یہ لون جو ہے وہ ملنے کے چانسز بنیں گے یا بگڑیں گے. سیلز ریونیو اب کتنا ہو گیا, 37,80,000. یہ آ گیا لیس پروڈکشن پرچیز کاسٹ, یعنی اس میں سے جو ہے اب آپ کی پروڈکشن اور جو ون ٹائم پرچیزنگ کی ہے اکوپمنٹ کی, مشینری کی, اس کو مائنس کرنا ہے. تو اپنے پاس آ گیا 28,70,000. یہ 9,10,000 کیا تھا, یہ مشینری کاسٹ تھی, ہم نے یہاں پہ لی تھی ایک ہی ٹائم پہ, اس کو ہم نے اس میں لیس کر دیا. پھر آ جاتا ہے گراس پروفٹ. گراس پروفٹ اب ان دونوں میں سے نکالنے کے بعد یہ اپنے پاس آ گیا گراس پروفٹ. اب اس کے اوپر آپ کے جو ایڈمنسٹریٹو اینڈ ایکسپینسز تھے, آپریشنل ایکسپینسز تھے 14,40,000. یہ کون سے تھے, یہ تھے آپ کے 4,20,000 اور یہ 10,20,000. یہ آپ کے آپریشنل تھے, جو آپ ہیومن ریسورس یوز کر رہے ہو یا مینٹیننس یوٹیلیٹیز کے بل دے رہے ہو, یہ آپ کے آپریشنل چارجز ہے جو یہاں پہ آپ نکال دو گے. تو آپ کے پاس جو آ جائے گا پروفٹ بیفور ٹیکسیشن, آپ کا جو پروفٹ وہ 14,30,000 ہے. اور پھر جب آپ اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں اس ویلیو کو ڈکلیئر کرو گے تو اسی ویلیو کے بیس پہ آپ کو جو ٹیکس پڑے گا گورنمنٹ کو آپ نے دینا ہے وہ چارج کیا جائے گا. یہ ایک فارم کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ دوسرے فارم کی طرف چلتے ہیں. دوسرا آ جاتا ہے آپ کی اپنی نیٹ ورتھ. جیسے اگر آپ نے انکم ٹیکس ریٹرن ابھی تک فائل نہیں کی یا اگر آپ ابھی تک فائلر نہیں ہوئے تو بیٹر ہے اس میں اپلائی کرنے سے پہلے آپ انڈین بنا لیں, اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کر لیں, پھر آپ اس میں اپلائی کریں تو آپ کے چانسز مزید بڑھ جائیں گے. اس میں دیکھیں تو اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے, سمپل یہ جو آپ اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرتے ہو نا, تو اس میں جتنے ایسٹس آپ ڈیفائن کرتے ہو انہی کی ڈیٹیل آپ نے اس فارم میں دینی ہے, اور یہ ایک ہی فارم ہے, اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. اور
اس کے بعد ایک تیسرا فارم آتا ہے جو کہ ہوتا ہے آپ کا ڈپارٹمنٹل کا، یعنی اگر آپ کہیں پہ سیلری ہولڈر ہے، اور یاد رکھیے گا گورنمنٹ امپلائیز میں اپلائی نہیں کر سکتے، یہ نہ ہو وہ گورنمنٹ امپلائیز سمجھ لیں بھی ہمارے لیے بھی ہے، یہ ان کمپنیز کے لیے جہاں پہ امپلائیز پرماننٹ بھی ہوتے ہیں، ریگولر بھی ہوتے ہیں، یعنی اچھی کمپنیز میں بھی اپلائی ہو سکتا ہے اور لوکل کمپنیز میں بھی۔ تو یہ ہے لیٹر ہیڈ آف آرگنائزیشن، یہاں پہ اس کا لیٹر ہیڈ آئے گا، اس کمپنی کا جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں ان کا آفس کا نمبر آئے گا، ان کی ڈیٹ آئے گی، اور یہ ایڈریس کریں گے مینیجر بینک آف پنجاب کو، یہ ٹائٹل آ جائے گا پورا یعنی سبجیکٹ اس کا، یہاں پہ یہ سب کچھ آپ کا ڈپارٹمنٹ فل کرے گا، اٹ از سرٹیفائی کہ آپ کا نام آئے گا، آپ کا فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ آئے گی، کس ڈپارٹمنٹ میں آپ جاب کرتے ہیں اور آپ کا یعنی آپ کا ٹائٹل کیا ہے، ڈیزگنیشن کیا ہے آپ کا، اس کے بعد بتا دیں گے انہوں نے کب جوائن کی تھی سروسز، اور یہ ریٹائر کس ڈیٹ کو ہوں گے، اور ان کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے اگر یہاں پہ آپ کا نام آئے گا، پھر آپ کا نام آئے گا، پھر سن آف آئے گا، آپ کا NIC نمبر آئے گا، اور نیچے یہ آئے گا پارٹیکولر گرنٹر کے، کیونکہ یہاں پہ آپ نے ایک گرنٹر بھی دینا ہے، ان کیس اگر آپ 5 سے 10 لاکھ 1 ملین تک اپلائی کر رہے ہو تو آپ نے گرنٹر دینا ہے، اگر آپ 1 ملین سے اوپر کا اپلائی کرو گے تو اس کے لیے پھر کچھ سیکورٹیز ہیں، گاڑی، پراپرٹی، زمین، وہ الگ الگ چیزیں ہیں، جب آپ فارم میں جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی۔ یہ ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن اس سائڈ پہ ہوگی ساری، اور گرنٹر کے جو پارٹیکولرز اس کا نام، CNIC، کانٹیکٹ نمبر، سگنیچرز وہ اس طرف آئیں گے، اور نیچے یہ جو آپ کا اکاؤنٹ آفس میں ہوگا آپ کا انچارج، اس کا نام، سگنیچر، اسٹیمپ آئے گی بھی ہاں جی یہ بندہ ہمارا، یہ آپ اس کو لون دے سکتے ہیں۔ ہوگا کیا، پنجاب بینک میں وہ آپ کا اکاؤنٹ کھولیں گے، اس کو کہیں گے جی آپ اپنا اکاؤنٹ پنجاب بینک میں ٹرانسفر کریں، اور پھر جتنا آپ کا لون بن رہا ہوگا وہ آپ کی سیلری میں سے وہ ڈیڈکٹ کر لیں گے، اس لیے یہ انہوں نے یہ ڈپارٹمنٹ والا بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ والا چوتھا فارم ہے جو کہ ہے آپ کے تھرڈ پارٹی گرنٹر کا۔ گرنٹر سے مراد یعنی جس بندے نے آپ کی گارنٹی دینی ہے کہ آپ ٹھیک ہو، آپ کے ڈپارٹمنٹ کا کوئی امپلائی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے، رشتہ دار، کوئی اس طرح کا ہونا چاہیے جو بلڈ ریلیٹیو میں نہ آئے، وہ اس کا گرنٹر بن سکتا ہے، موسٹلی دوست ہی ہوتے ہیں یا امپلائی ہوتے ہیں، یہ اس کی ہے۔ اگر وہ بھی یعنی اگر فائلر نہیں ہے تو سمپل اس کا ویسے ویلیو لکھ دیں، اگر وہ فائلر ہے تو اس کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں جو ویلیوز آتی ہیں اس کو لے کے یہاں پہ لکھ دیں، تو یہ فارم بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک سمپل فارم ہے، 1 پیج کا بنایا ہوا ہے، اور نیچے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ پنجاب کا ریزیڈنٹ ہونا چاہیے اور اس کی ایج 55 ایئر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو دوستو یہ 4 فارم آپ نے لازمی سبمٹ کرنی ہے، اس کو پہلے سے ہی بنا لیں اپلائی کرنے سے پہلے، تاکہ آپ کا بزنس پلان جو ہے وہ ریجیکٹ نہ ہو، آپ کو لون مل جائے۔ اینڈ ان دی اینڈ اگر آپ کو یہ بزنس پلان کی سمجھ آئی ہے، آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔